حضرت سیدنا عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریش بیٹھے ایک دوسرے کے حسب نسب پر گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے نسب پر طعن کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم من خیر فرقہم وخیر الفریقین ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلۃ ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے اس کے دو حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا، چنانچہ میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ علامہ حسین ابن محمود شیرازی مظہری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنا کر اس کے دو حصے کیے، ایک عرب اور دوسرا عجم، پھر مجھے بہتر حصے یعنی عرب میں پیدا فرمایا، پھر عرب کو مختلف قبیلوں میں بانٹا تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں رکھا، پھر قبیلوں میں سے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان یعنی بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، سو میرا قبیلہ تمہارے قبیلوں سے بہتر ہے اور میرا خاندان تمہارے خاندانوں سے بہتر ہے۔ اور جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو جان لو کہ میں خود بھی تمام مخلوق الہی سے افضل ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ وجود اور روشن نبوی صفات کو بنظر عنایت حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پشت میں محفوظ رکھا گیا۔ اس وجود مسعود کو جو ہر محبت سے غذا دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے آپ سے شرف پایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ نوری وجود کو پشت در پشت نزول کا حکم دیا، حتیٰ کہ یہ مبارک وجود بنو ہاشم تک پہنچ گیا۔ پس فضیلت اور شرافت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو تمام اعضاء میں دل کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین وجوہ کی بنا پر عرب سے محبت کرو، کہ پہلا یہ کہ میں عربی ہوں اور قرآن مجید عربی میں ہے اور اہل جنت کا کلام بھی عربی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایسی 7 صفات میں فضیلت دی ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہ دی اور نہ بعد میں۔ پہلا یہ کہ میں قریش میں سے ہوں، دوسرا نبوت یعنی آخری نبی ان میں ہے، تیسرا بیت اللہ شریف کی دربانی ان میں ہے، چوتھا حاجیوں کو پانی پلانا ان میں ہے، پانچواں اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی، چھٹا انہوں نے 10 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس وقت ان کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، ساتواں ان کے حق میں سورہ قریش نازل ہوئی جس میں ان کے سوا کسی کا ذکر نہیں، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ مجھے جبریل امین نے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان ڈالے مگر مجھے بنو ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے نہیں ملے۔ مذکورہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں خود ساری مخلوق سے بہتر و برتر ہوں، اور ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور اس حدیث پاک سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان پر استدلال ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ زین الدین محمد معروف بن عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث پاک کے تحت یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اصل یعنی ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ کی پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب آباء و اجداد مومن و موحد تھے،
कि उनमें कोई भी काफिर व मुशरिक नहीं था, क्योंकि बहुक्म कुरान मुशरिकीन न तो पाक है और न ही मोमिनीन से बेहतर हैं। हालांकि मज़कूरा हदीस पाक की रूह से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब आबाओ अजदाद का पाक और सबसे बेहतर होना मालूम होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बारे में एक और दलील जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं हर कर्न व तबका में तमाम कुरूने बनी आदम की बेहतर से भेजा गया, यहाँ तक कि उस कर्न में हुआ जिसमें मैं पैदा हुआ। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही हदीस में है कि रूए ज़मीन पर हर ज़माने में कम से कम 7 मुसलमान ज़रूर रहे हैं। ऐसा न होता तो ज़मीन व अहले ज़मीन सब हिलाक हो जाते। और आलिमुल कुरान हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ज़मीन कभी 7 बंदगाने खुदा से खाली न हुई। उनकी वजह से अल्लाह ताला अहले ज़मीन से अज़ाब दफ़ा फरमाता है। और जब सही हदीसों से साबित है कि हर कर्न व तबके में रूए ज़मीन पर कम अज कम 7 मुसलमान बंदगाने मकबूल ज़रूर रहे हैं, और सही हदीस से साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनसे पैदा हुए वह लोग हर ज़माने में हर कर्न में खयारे कर्न से थे। और आयत कुरानिया नातिक है कि कोई काफिर अगरचे कैसा ही शरीफुल कौम वाला नसब हो, किसी गुलाम मुसलमान से भी खैर बेहतर नहीं हो सकता। तो वाजिब हुआ कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व उम्महात हर कर्न व तबका में उन्हीं बंदगाने सालेह व मकबूल से हो, वरना माज़अल्लाह हदीस पाक में इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुरान अजीम में इरशाद हक जल्ला व आला की मुखालिफ होगा। और महफिल मिलाद उस महफिल को कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त के मोजज़ात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हसब व नसब और आपके फ़ज़ाइल व कमालात वगैरह का बयान हो। और इस मुबारक महफिल की अस्ल मज़कूरा हदीस पाक भी है कि इस हदीस शरीफ में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नसब और उसकी अज़मत व शराफत का इजहार फरमाया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई और अहादीस में अपने नसब की रिफ़ात व बुलंदी को बयान फरमाया है। चुनांचे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में से किनाना और किनाना में से कुरैश और कुरैश में से बनु हाशिम और बनु हाशिम में से मुझे चुना।